واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إلهي بحق بني فاطمة بالقول إيماني خاتمة أجل دعوة ردكني والقبول منود استدامان آل رسول إلهي تواسانی مشکلات تو فعل محمد علیہ السلام بلغ العلا بکماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وإلى مكان کے مکین ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے وإلى مكان کے مکین ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں یہ نبی ہے جن کا ہے یہ مقام سر عرش پر ہے تیری نظر دل فرش پر ہے تیری گزر ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں نہ روح امین نہ عرش بری نہ لوح مبین کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں یہ رمز کھلی ازل کے یہاں تمہارے لیے نہ جن و بشر نہ جبہ و سر ہے جلوہ کنا تمہارے لیے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی کہیں تو وہ جوش زنترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے وہی تو اب تک چھلک رہا ہے وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹور تاروں میں بھر لیے تھے کٹور تاروں میں بھر لیے تھے حمد و ثنا کے بعد محترم و محتشم عزیزان گرامی قدر بارگاہ رب العزت میں دعا ہو اللہ رب العزت ہم تمام کی نماز جمعہ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. عزیزان گرامی قدر بروز پیر
انشاءاللہ العزیز ایک عظیم رات بڑی برکتوں والی بڑی رفعتوں والی آنے والی ہے کہ جس رات میں میرے اور آپ کے پیارے مدنی آقا بولے صلی اللہ جب بھی سرکار کا نام لیا جائے تو ہم خوشی مناتے میرے اور پیارے آپ کے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے خاص جلووں سے نوازا، اور یہ میرے لیے آپ کے لیے بھی سعادت کی بات ہے، خوشی کی بات ہے کہ میں اور آپ اس نبی کے امتی ہیں کہ جنہیں رب ذوالجلال نے اپنا دیدار عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندہ خاص کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لنریہ من آیاتنا، تاکہ وہ اپنے نبی کو اپنی نشانیاں دکھائے، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ ذات سننے والی اور دیکھنے والی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس موضوع کی طرف میں بعد میں آؤں گا۔ پہلے جو ہے تمہیدی گفتگو میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے اپنے نبی کو معراج کیوں کرائی۔ یہ جو معراج ہے یہ سرکار کا معجزہ ہے، یہ سرکار کا کیا ہے؟ اور اس کو کہا جاتا ہے سید المعجزات، سید المعجزات، یعنی حضور کے سارے معجزوں میں سے سب سے بڑا معجزہ یہ معراج نبی ہے۔ اور دوسرا قرآن بھی حضور کے معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اور یہ جو معراج اور قرآن یہ دو معجزے ایسے ہیں کہ جو میرے اور آپ کے نبی کی شایان شان ہے۔ کیا ہے؟ میرے اور آپ کے نبی کی شایان شان ہے۔ اس پر تو لمبی چوڑی گفتگو ہو سکتی ہے، وقت کی قلت ہے، اور انشاءاللہ اب اس پر بڑی گفتگو سیر حاصل جسے کہتے ہیں نا کہ رج کے گفتگو، وہ تو انشاءاللہ ہم پیر کی رات منگل کی رات کریں گے۔ پہلے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اللہ نے اپنے نبی کو معراج کیوں کرایا، اپنے نبی کو معراج بولو بڑی توجہ کے ساتھ، ورنہ یہ موضوع ایسا ہے کہ جس میں سبحان اللہ کی آوازیں آتی ہیں، مگر سبحان اللہ کی آوازیں انشاءاللہ ضرور آئیں گی، مگر پہلے یہ تمہیدی گفتگو سنیں اور بالکل توجہ کے ساتھ، انہماکی کے ساتھ، تاکہ آپ کے اندر دین کا جذبہ پیدا ہو، دین کا جذبہ پیدا ہو۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جب ولادت ہوئی نا تو سرکار کے والد گرامی حضور کی ولادت سے 2 مہینے پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ حضور کی ولادت سے 2 مہینے پہلے میرے مصطفیٰ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ یعنی جب سرکار پیدا ہوئے تو حضور در یتیم تھے۔ حضور کیا تھے؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی یتیم نہیں کہنا، جب بھی کہنا ہو تو در یتیم کہنا۔ جب حضور کی عمر مبارک 6 سال کی ہوئی نا تو حضور کی والدہ ماجدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ سرکار اپنی والدہ کے ساتھ مقام ابوا پر جب جلوہ افروز ہوئے تو آپ کی والدہ کو ایک زور والے بخار والی کیفیت طاری ہو گئی اور آپ کی والدہ سمجھ گئے کہ یہ میری اور میرے بیٹے محمد کی آخری گھڑی ہے۔ تو حضور کی والدہ نے میرے مصطفیٰ سے فرمایا، اے میرے بیٹے، میں سمجھتی ہوں میری اور آپ کی جدائی کی گھڑیاں آ گئی، اور آپ کی والدہ نے جو تاریخی جملے ارشاد فرمائے، بلکہ ساری کائنات کی ماں کہ جس نے اس کائنات کو محمد جیسا بیٹا دیا ہے، ہماری ماں کی ساری عزت قربان بی بی آمنہ کی اس قدم سے لگنے والی خاک پر کہ جو ایک مرتبہ بی بی آمنہ کے قدم سے مس ہوئی ہے لگی کہ جس نے اس کائنات کو محمد جیسا سونا بیٹا عطا فرمایا، اور فرمایا کہ بیٹا ہر نئی چیز میں پرانا ہو جانا ہے اور ہر باقی چیز میں فنا ہو جانا ہے، مگر اے میرے بیٹے جس کا بیٹا تجھ جیسا ہو اس ماں کا ذکر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ جس ماں کا بیٹا تجھ جیسا محمد ہو اس کا کبھی ذکر ختم نہیں ہوگا۔ تو آج 15 صدیاں ہونے کو ہے میرے مصطفیٰ کے ظاہری مثال کو، آج بھی ہم حضور کی ماں کا ذکر کر رہے ہیں، حضور کی ماں کا ذکر کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کائنات میں کئی ایسے بدبخت بھی ہیں، میں کہوں گا اس کائنات کے رذیل ذلیل اخبث سے اعظم بھی ہیں کہ جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ میرے نبی کی والدہ کو نہیں مانتے، یعنی معاذ اللہ ان کا ایمان نہیں مانتے۔ استغفر اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ میرے مصطفیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں، حضور ایک مرتبہ تشریف لے گئے نا تو اپنی والدہ کی قبر انور کے پاس بیٹھ کے حضور رونے لگے، حضور رونے لگ گئے۔ تو میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے کرم فرمایا، میرے والدین کو اللہ نے روح عطا فرمایا، جسم عطا فرمایا، روح مع الجسم، اور میرے والدین میرے سامنے آئے، میں نے انہیں اپنا کلمہ پڑھایا اور انہوں نے میرا کلمہ پڑھا اور پھر اپنی اپنی قبروں میں تشریف لے گئے، اپنی اپنی قبروں میں تشریف لے گئے۔ تو خیر یہ ہمارا عنوان نہیں ہے، تو میں عرض کرنے لگا تھا کہ 6 سال کی عمر میں میرے مصطفیٰ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ مقام ابوا کی وادی ہے اور ریتیلی زمین ہے، حضور نے اپنی والدہ کی وہیں قبر انور بنائی۔ آج بھی جنہیں اللہ نے حج عمرے کی سعادت بخشی ہے ان نے اس عظیم ماں کی قبر کا دیدار کیا ہے جو پہاڑوں کے بیچ میں ہے، آج وہاں چند پتھر پڑے ہوئے بطور نشانی۔ ام ایمن جو ہے اس نے میرے مصطفیٰ کو اپنے پیچھے اونٹ پہ بٹھایا، اور ام ایمن فرماتی ہے کہ جب سرکار میرے پیچھے بیٹھے تو میرے مصطفیٰ نے ام ایمن کو ایسے لپک کے پکڑا ہوا ہے کہ جس طرح ایک بچہ اپنی ماں کو چپکا ہوا ہوتا ہے، اور فرماتی میں تنے تنہا ابوا کی وادی سے اونٹ کو لے کے چلی اور مکے آئی، اور میں نے مکے میں آ کے سرکار کو حضرت ابو عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر دیا، اور پھر 2 سال اس مشفق مہربان دادا نے میرے مصطفیٰ کی پرورش کی۔ جب 8 سال کی عمر ہوئی نا میرے مصطفیٰ کی تو آپ کے دادا جان عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا، آپ کے دادا جان عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا، اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جناب عبد المطلب کا جب جنازہ اٹھا نا تو سارا اہل مکہ امنڈ آیا، سارا اہل مکہ امنڈ آیا، اور فرماتے اس وقت بھی ہم نے دیکھا کہ 8 سال کا ایک بچہ ہے جو دیوار سے بیٹھ کے رو رہا ہے، جو دیوار سے بیٹھ کے رو رہا ہے، اور وہ 8 سال کا بچہ کون تھا؟ میرے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
حضور پھر آپ اپنے چچا ابو طالب کی پرورش میں، کفایت میں، تربیت میں رہے، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ 40 سال تک اہل مکہ میرے مصطفیٰ کے گن گاتے رہے، میرے مصطفیٰ کو صادق و امین کہتے رہے، میرے مصطفیٰ کی تعریف کرتے رہے، اور جب میرے مصطفیٰ نے اعلان نبوت فرمایا، سارا کا سارا اہل مکہ میرے مصطفیٰ کا دشمن بن گئے۔ جبل ابو قبیس پر وہ جو پہاڑ ہے، بلکہ ایک مقام صفا ہے، سرکار کھڑے ہو کے حضور نے اسلام کی دعوت دی۔ حضور نے آواز دی تو سارے اہل مکہ دوڑے چلے آئے۔ حضور نے فرمایا یہ بتاؤ، اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر تم پہ حملہ کر دے گا اور تمہارا مال لوٹ کے چلا جائے گا، تمہاری عورتوں کو باندھی بنا دے گا، کیا میری بات پر تم اقرار کرو گے؟ بالکل کریں گے۔ اے محمد، ہم نے آپ کو صادق پایا ہے، ہم نے آپ کو امین پایا ہے، ہم آپ کی بات پہ اقرار کریں گے، اگرچہ ہم نے دیکھا نہیں ہے، بن دیکھے آپ کی بات کو مان لیں گے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ایسا ہی ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہو لا الہ الا اللہ، تم فلاح پا جاؤ گے۔ کہو ایک اللہ ہے جو ساری کائنات کو چلا رہا ہے اور میں اس کا نبی ہوں۔ یہ سارے کے سارے معبودان باطلہ ہیں، ان بتوں کی پوجا پاٹ چھوڑو، ایک وحدہ لا شریک کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤ، تم فلاح پا جاؤ گے۔ جب حضور نے یہ فرمایا نا، سارے کے سارے اہل مکہ واپس پلٹے۔ ابو لہب نے معاذ اللہ حضور کو برا بھلا کہا اور ہاتھوں کے اشاروں سے میرے مصطفیٰ کی اس نے توہین کی۔ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ تبت یدا ابی لہب وتب، اے کمینے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں جن ہاتھوں سے تو نے میرے مصطفیٰ کی توہین کی۔ اب سرکار تنی تنہا آواز لگائی تو پورا اہل مکہ امڑ کے آ گیا۔ جب اسلام کی دعوت سارے چلے گئے، ایک بندہ بھی نہیں کھڑا ہوا۔ اب میرے مصطفیٰ پر اذیتوں کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ یہ جو 12 سال کا عرصہ ہے نا، اصل میں جو آپ کو جس معراج والے عنوان کی طرف لا رہا ہوں، پہلے میں یہ تمہید باندھ رہا ہوں۔ جب تک یہ تمہید آپ کو سمجھ نہیں آئے گی تب تک آپ کو واقعہ معراج کا لطف ہی نہیں آئے گا۔ یہ جو 12 سال کا عرصہ میرے مصطفیٰ نے مکے میں گزارا نا اعلان نبوت کے بعد، یہ 12 سال ایسے تھے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا اگر یہ اذیتیں، یہ تکلیف اللہ کسی پہاڑ پر بھی اتارتا تو وہ بھی ریزے ریزے ہو جاتے۔ اور حضور نے خود فرمایا جتنی اذیتیں مجھے دی گئی ہیں اتنی اذیتیں کسی اور نبی کو نہیں دی گئی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر کیا تھا؟ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال شروع کے حضور نے اسلام کی تبلیغ چھپ چھپ کے فرمائی، اور پھر حضور نے 10 سال اعلانیہ اسلام کی تبلیغ کرنا شروع کیا۔ پھر انہی میں سے 3 سال ایسے بھی تھے کہ جس میں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب میں محصور کر کے رکھ دیا گیا۔ پورے اہل مکہ نے حضور کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کر دیا تھا کہ کوئی اس نبی سے ملنے نہیں جائے گا، کوئی ایک اناج کا دانہ بھی اس وادی میں نہیں جائے گا، کوئی نہیں کھانا لے کے جائے گا، اور کوئی ان سے بات چیت نہیں کرے گا۔ 3 سال تک میرے مصطفیٰ اس وادی میں محصور رہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ چند لوگ ایسے بھی تھے جو حضور کی محبت میں وہ بھی حضور کے ساتھ محصور ہو کے رہ گئے، جبکہ اہل مکہ نے کہا تھا کہ تم باہر آ جاؤ، ہم نے تم پر یہ پابندی نہیں لگائی، مگر حضور کے غلام ایسے بھی تھے، کہا نہیں ہم نے اس حال میں بھی اپنے نبی کو نہیں چھوڑا۔ اور صحابہ کرام کیا کہتے ہیں؟ کھانے کو کچھ نہیں ہوتا نا تو جانوروں کی کھالیں ہوتی ہیں نا، ان کو سکھایا جاتا، سکھا کے پھر ان کو پیسا جاتا اور ان کو پیس کے پانی میں ڈالا جاتا اور پھر وہ پانی پیا جاتا۔ اور صحابہ کرام نے شیب ابی طالب میں درختوں کے پتے بھی کھائے ہیں، اور یہ 3 سال میرے مصطفیٰ نے یوں مشقت والے گزارے۔ تو پھر کیا تھا؟ اہل مکہ نے حضور سے دشمنی کرنا شروع کی۔ وہ دشمنی کیسے تھی؟ اللہ اکبر۔ جب میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حج کا موسم آتا نا تو دور دور سے لوگ آتے، تو حضور جاتے اسلام کی دعوت دیتے، اور ابو لہب کیا کرتا؟ ہاتھوں میں کنکریاں لیتا، اور میرے مصطفیٰ جہاں بھی جاتے ابو لہب میرے مصطفیٰ کو کنکریاں مارتا، حضور کو اذیت دیتا، حضور کو تکلیف دیتا، اور کیا کہتا؟ اس کی کوئی بات نہیں سننا،
یہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دے گا، اس کی کوئی بات نہیں سنے گا۔ حضور جہاں جہاں جاتے ابو لہب وہاں وہاں آتا، ابو جہل جہاں میرے مصطفیٰ لوگوں کو دین کی دعوت دیتے، ابو جہل جو مٹی اٹھا کے میرے مصطفیٰ کے منہ پہ ڈالتا۔ یہ کیا کوئی کم اذیت ہے؟ اور سرکار مدینہ حتیم کعبہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور جب سرکار سجدے میں گئے، ابو جہل نے کہا کون ہے جو فلاں قبیلے سے اونٹنی کی بھاری بھرکم اوجھڑی لائے گا؟ اور عقبہ بن معیط گیا، وہ بھاری بھرکم اوجھڑی لایا۔ جب میرے مصطفیٰ سجدے کی حالت میں تھے، اس بھاری بھرکم اوجھڑی کو میرے مصطفیٰ پہ ڈال دیا گیا۔ اور ایک مرتبہ میرے مصطفیٰ حتیم کعبہ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، ایک بدبخت نے کیا کیا؟ چادر لایا، اور چادر لانے کے بعد میرے مصطفیٰ کے گلے میں چادر ڈال دی، اور چادر ڈالنے کے بعد اس چادر کو بل دے رہا ہے، یہاں تک اس چادر کے نشان میرے مصطفیٰ کی گردن میں گلے میں پڑ گئے۔ اور ابو بکر آئے اور آ کے ان کو مارا، دھکے دیے، اور میرے مصطفیٰ کے گلے سے چادر کو ہٹایا۔ یہ کیا ہے؟ یہ تکلیف نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ میں ہمیشہ اپنے خطبوں کے اندر، اپنے بیانات میں، وہ چاہے غریب نواز کا عرس ہو، کسی کے باپ کا تیجا ہو، 40واں ہو، برسی ہو، اس بات کو میں بیان کرتا ہوں، صاحبو اب وقت ہے دین کی تبلیغ کا۔ جس دین کی اشاعت کے لیے میرے مصطفیٰ پہ اوجھلیاں ڈالی گئیں، جس دین کی تبلیغ کے لیے میرے مصطفیٰ پہ جو ابو جہل نے مٹی ڈالی، جس دین کی تبلیغ کے لیے ابو لہب نے میرے مصطفیٰ کو پتھر مارے، جس دین کی تبلیغ کی اشاعت کو روکنے کے لیے میرے مصطفیٰ کی جو ہے وہ پیٹھ مبارک پہ اوجھلیاں ڈالی گئی، آج یہ امتی ہے کہ اس دین کا نام ہی نہیں لیتا، اس دین کا نام ہی نہیں لیتا۔ اور پھر بات یہاں نہیں ختم ہوئی، سارے اہل مکہ ابو طالب کے پاس آ گئے۔ ابو طالب اپنے بھتیجے کو بول، اگر مکے کی سرداری چاہیے اس کو سرداری بھی دے دیں گے، مکے کی حسین و جمیل اگر کسی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے اس سے نکاح بھی کر دیں گے، اس کو بولو ہمارے معبودوں کو اللہ اکبر۔ ابو طالب جب میرے مصطفیٰ کو ایک نظر مڑ کے دیکھا نا، تو حضور نے فرمایا چچا سنو، اگر میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور ایک ہاتھ پہ چاند بھی رکھ دیا جائے، میں تب بھی دین اسلام کی تبلیغ سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں پیچھے۔ تو ابو طالب نے کہا کہ نہیں، میں اپنے بھتیجے کے ساتھ کھڑا ہوں، میں اپنے بھتیجے کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ سال بھی آیا کہ جس سال ابو طالب حضور کے چچا ان کا انتقال ہو گیا، پھر اسی سال حضور کی شریکہ حیات، حضور کی وفادار بیوی، جس سے میرے مصطفیٰ کی اولاد ہے، جس سے فاطمہ ہے، جس سے رقیہ ہے، جس سے زینب ہے، جس سے کلثوم ہے، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے، یعنی غم والا سال۔ حضور کے لیے وہ سال غم والا تھا کہ جس سال ابو طالب کا انتقال ہوا اور جس سال خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا، اس لیے کہ وہ بیوی غم کسار بیوی، وہ دکھوں کا مداوع کرنے والی، وہ حضور کی باتیں سننے والی، وہ حضور کو حوصلے دینے والی، وہ حضور کے حوصلے بڑھانے والی، وہ حضور پر اپنا مال نچھاور کرنے والی، جب اس زوجہ کا بھی انتقال ہو گیا تو پھر میرے مصطفیٰ کے قلب اطہر پر بتقاضۂ بشریت حضور پر حزن و ملال ہوا، حضور پر حزن و، اور سرکار کی زوجہ خدیجہ الکبریٰ کا جب آخری وقت تھا نا، تو آپ نے فرمایا اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا سے کہ بیٹی جاؤ اپنے بابا محمد سے کہو میں چاہتی ہوں کہ جس چادر کو آپ اپنے جسم سے لگا کے رکھتے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے اس چادر میں کفن دیں، میں چاہتی ہوں مجھے اس چادر میں کفن دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ کی چشمان مبارک سے چھم چھم آنسو برسنے لگ گئے اور فرمایا بیٹی جا کے اپنی ماں سے کہے یہ چادر کیا ہے، اگر تو کہے تو محمد تو اپنی جسم کی کھال بھی اتار کے دے دیں۔ جب ایسی وفادار زوجہ کا انتقال ہوا تو پھر کیا تھا، حضور کی چشمان مبارک سے آنسو کی جھڑی لگ گئی،
حضور کی چشمان مبارک. اب اہل مکہ مخالف، ابو جہل، ابو لہب، عقبہ، سارے قریش کے سردار حضور کے لیے راستے بند کر دیے گئے. حضور کے غلاموں کو مارا جا رہا ہے، اذیتیں دی جا رہی ہیں. پھر میرے مصطفیٰ نے یہ ارادہ کیا، چلو ایسا ہے اب طائف کی طرف جا کے دین کی تبلیغ کرتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ طائف والے میری باتوں کو مان لیں اور مجھے ایک تعداد مسلمانوں کی مل جائے کہ جن کے ذریعے میں ان کفار مکہ پر جو ہے اسلام کی اکثریت کو غالب کرنے کی کوشش کروں. جب سرکار طائف کی طرف گئے تو طائف والوں نے جو سلوک کیا نا، اللہ اکبر. علماء حق اہل سنت وہ فرماتے کہ ہم نے زندگی میں کبھی بھی طائف کا واقعہ اپنی ہوش و حواس کے ساتھ پورا واقعہ نہیں پڑھ سکے. اتنا درد والا واقعہ ہے طائف کا واقعہ. قبلہ امیر المجاہدین آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی میرا دل کرتا نا طائف کا واقعہ، رات کی تاریکی میں بیٹھ کے پڑھتا تھا. کبھی میں نے ممبر پہ بیٹھ کے بیان نہیں کیا. فرمایا کہ وہ طائف کا واقعہ میں اس قوم کو بیان کروں کہ جو قوم لنگر پہ آ کے ایک بریانی کی پلیٹ پہ لڑتی ہے، اس کو میں آ کے طائف کا واقعہ سناؤں؟ کہ جو قوم دین کے لیے جمع نہیں ہوتی، اس قوم کو آ کے طائف کا واقعہ سناؤں؟ کہ جو قوم نماز فجر میں سوئی رہتی، اس کو آ کے میں طائف کا واقعہ سناؤں؟ اللہ اکبر. جب میرے مصطفیٰ تشریف لے گئے، اسلام کی دعوت دی، تو طائف والوں نے کیا جملے کیسے کہا کہ محمد معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کو تو ہی ملا تھا نبی بنانے کے لیے، اور کوئی نہیں تھا جسے اللہ نبوت عطا کرتا. کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا. جب سرکار واپس آنے لگے تو ان کی بھڑاس ختم نہیں ہوئی. انہوں نے اپنے علاقے کے اوباش لڑکوں کے ہاتھ میں پتھر تھمائے اور کہا کہ جاؤ اس نبی کو پتھر مارو. جب سرکار آگے بڑھے نا تو طائف کے اوباش لڑکوں نے حضور کو اذیتیں دینا شروع کی. آپ کے غلام کہتے ہیں کہ وہ پتھر جو ہے سرکار کے قدم مبارک پہ مارا کرتے تھے. سرکار اپنا پاؤں مبارک نیچے رکھتے تو زوردار پتھر مارتے، میرے مصطفیٰ قدم کو اوپر کر لیتے. سرکار پھر قدم نیچے رکھتے تو پھر پتھر مارتے، یہاں تک کہ حضور کے نعلین مبارک حضور کے خون مبارک سے بھر گئے. حضور کے پاؤں مبارک حضور کی نعلین مبارک سے چپک گئے. اتنا خون تھا کہ وہ سرکار کے نعلین مبارک جو وہ خون سے بھر گئے. اللہ اکبر. حضور کے غلام کہتے جو حضور کے ساتھ تھے کہ جب سرکار کہیں بھی جو ہے وہ نڈھال ہو کے بیٹھتے نا تو اوباش لڑکے آ کے سرکار کو پکڑتے، کھڑا کر کے پھر چلنے کو کہتے، اور جب سرکار پھر چلتے تو وہ اوباش لڑکے سرکار کو پھر اذیتیں دیتے. اتنے میں اللہ کے فرشتے آ گئے. اے نبی آپ حکم کریں ہم اس بستی کو تباہ کر کے رکھ دیں. اے نبی آپ حکم کریں ہم آگ برسائیں. اے نبی آپ حکم کریں ہم پانی برسائیں، پتھر برسائیں. میرے مصطفیٰ نے پھر بھی کیا کہا؟ اے پروردگار اس قوم کو پتہ نہیں ہے، پروردگار میں تیرا نبی بنا کے بھیجا گیا. حضور نے پھر بھی ان کے دعائیں ذرا نہیں کی بلکہ دعائیں ہدایت کی ہے. پروردگار اس قوم کو ہدایت عطا فرما، اس قوم کو ہدایت عطا فرما. تو میرے بھائیو اب اس واقعے کے بعد حضور بتقاضۂ بشریت حضور کے قلب اطہر پہ حزن و ملال تھا، حزن و ملال تھا. با وفا زوجہ کا بھی انتقال ہو گیا، چچا کا بھی انتقال ہو گیا. اہل مکہ نے آپ پر اذیتوں کے پہاڑ بھی توڑے. اب طائف کے لوگوں سے امید تھی، ان لوگوں نے بھی سرکار کو ستایا. اللہ اکبر. اب سرکار کے قلب اطہر پہ حزن و ملال تھا. اللہ اکبر. جب رب ذوالجلال نے دیکھا نا کہ اب میرا نبی جو ہے پریشان ہے، اب حضور کے قلب اطہر پہ حزن و ملال ہے. یہ 13 سال یہ 12 سال میرے نبی پر بڑی مشقتوں والے گزرے، بڑی تکلیفوں والے گزرے. پھر دریائے رحمت جوش میں آیا، اور پھر ایسا جوش میں آیا اللہ اکبر. فرمایا اے پیارے ہم دیکھ رہے ہیں آپ پر یہ جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں. اے نبی اب دیر مت لگاؤ، جبریل کو بھیج رہا ہوں، براق بھی لا رہے ہیں اور 70,000 براتی ملائکہ بھی لا رہے ہیں. اب آپ نے یہ کرنا ہے جبریل کے ساتھ آ جاؤ، اپنے رب کا بیٹھ کے دیدار کرو. سارے حزن و ملال کا مداوع اللہ اپنے دیدار سے کرا دے گا. اے نبی آ جاؤ، آ جاؤ اے نبی. قد جاءکم من اللہ
تحقیق آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور. وہ نور کون ہے؟ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے. اللہ کی طرف سے نور آیا تھا. اے نبی آئے تو تم وہیں سے تھے نا جب آئے تھے نور کی حالت میں. اب آ جاؤ جسم کی حالت میں. اب آ جاؤ جسم کی حالت میں. جب تک یہاں تھے روح کے ساتھ تم آسمان دنیا کی معراج کرتے رہے. اب گئے ہو بشری لبادہ اوڑھ کے. اہل مکہ نے ستایا ہے, طائف والوں نے اذیتیں دی ہیں. اے نبی آ جاؤ ہماری بارگاہ میں, سارے غموں کا مداوع ہو جائے گا. اور پھر کیا تھا؟ سرکار بستر پہ آرام فرما رہے تھے. دروازے سے اوپر چھت کو سوراخ کیا گیا, فرشتے اترے. یاد رکھیے گا علماء کرام فرماتے حضور کا معراج پہ جانے کا واقعہ یہی ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب جبریل نے حضور کے قدموں کو بوسہ دیا اور کہا پروردگار اس نبی کو کیسے اٹھاؤں, کہا اپنے جو ہے وہ کافوری ہونٹوں سے بوسہ دے. علماء کرام کہتے ہیں یہ روایت کہیں نہیں ملتی. یہی ہے کہ سرکار چھت سے شگاف کیا گیا اور پھر سرکار وہاں سے آسمان دنیا میں تشریف لے گئے. اللہ اکبر. پھر میرے مصطفیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں, یہ حضور کا جو معراج والا واقعہ ہے یہ اللہ نے اس وقت بھی اپنے نبی کو دکھا دیا تھا جب سرکار نے اعلان نبوت ہی نہیں فرمایا تھا. ابو ہریرہ خود فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ اعلان نبوت سے پہلے میں نے خواب میں دیکھا مجھے یوں آسمان کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے, پھر مجھے نمازوں کا تحفہ دیا جا رہا ہے, جنت و دوزخ کی سیر کرائی جا رہی ہے. ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا, اللہ نے معراج روحانی پہلے کروا دیے. اور یہاں تک لکھا ہے سرکار کو معراج جسمانی ایک مرتبہ ہوئی ہے اور معراج روحانی یعنی اللہ کے نبی نے خواب میں معراج 36 مرتبہ کی ہے اور معراج جسمانی اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ کی ہے. اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ معراج جسمانی کی ہے. اللہ اکبر. اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے, سبحان الذی, سبحان الذی. بات میں یہی ختم کرنے لگا ہوں انشاءاللہ. بڑے لطیف نکتے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جب بھی میرے مصطفیٰ کا کہیں ذکر کیا ہے تو اللہ نے اپنی حمد کہی ہے. جیسے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب, تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے جس نے اپنے بندے کو کتاب کے ساتھ بھیجا. اور کہیں کیا فرمایا, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی. مگر یہاں پر جب میرے مصطفیٰ کی بات آئی نہ اللہ نے اپنی حمد کو بیان کیا نہ اللہ نے کسی چیز کو بیان کیا, بلکہ اللہ نے کیا کہا, سبحان الذی, پاک ہے وہ ذات. عربی زبان کے اندر لفظ سبحان اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی عجیب معاملہ پیش آئے. جب کوئی عجیب معاملہ پیش ہے تو اس پر لفظ سبحان کہا جاتا ہے, یعنی بطور تعجب سبحان اللہ. آج ہمارے بھی ایک کہ سبحان اللہ تو بطور تعجب کہا جاتا ہے, مگر اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ ایک اشارہ دیا ہے, لوگوں سنو, اگر میرے نبی کی معراج کا ذکر ہو اور تم کو سبحان اللہ, یہ کوئی عجیب بات ہے. کہا کہ نہیں نہیں, یہ تمہارے لیے تعجب والی بات نہیں ہے, یہ حقیقت پر مبنی ہے, اس لیے کہ اس نبی کو معراج کرانے والی ذات مجھ رب ذوالجلال کی ذات ہے. کیا فرق, سبحان الذی, پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو. اللہ اکبر. لفظ سبحان جو ہے یہ اللہ کی پاکی ہے. آج اگر میں گفتگو کر رہا ہوں آپ سبحان اللہ کی داد دے رہے ہیں, کوئی قاری اچھا قرآن پڑھے آپ سبحان اللہ کہیں, کوئی کسی عالم کو دیکھیں اللہ نے اسے عزتوں سے نوازا ہے آپ سبحان اللہ کہیں, آپ کا گھر بن گیا ہے آپ سبحان اللہ کہیں. یارو ایمان سے بتاؤ, واقعہ معراج وہ عظیم واقعہ ہے کہ جس کو رب نے بیان کرنے سے پہلے سبحان اللہ کہا ہے, پہلے سبحان اللہ کہا ہے. اللہ اکبر. وہ دن کیسا عظیم دن تھا کہ جب میرے مصطفیٰ کو حتیم کعبہ میں حضور کو لٹایا گیا اور حضور کا سینہ مبارک چاک کیا گیا,
हुजूर के कल्ब अतहर को निकाला गया और फिर उसको धोया गया, आब जमजम के पानी से धोया गया और फिर सरकार का कल्ब अतहर दोबारा उसी जगह पे रख के सी दिया गया। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं अपने गुलामों से कि जनाब जिब्रील ने उंगली मारी और मेरे सीने को चाक किया, मेरे दिल को निकाला और फिर मेरे दिल को धोया, धोने के बाद फिर रखा और फिर उसको सी दिया। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते ये सारा का सारा माजरा मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं, मैं ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा हूं। तो अब अगर कोई ये कहे कि वो नबी उस नबी की हयातुन नबी का कायल ना हो, तो मेरे भाई मेरे नबी जिंदा है जिसका दिल निकाला गया। सरकार फिर भी मुलायजा फरमा रहे हैं, तो जिसका दिल निकाला गया सरकार फिर भी मुलायजा फरमा रहे हैं, तो यह हमारा अकीदा है वो नबी आज कब्र अनवर में भी जिंदा है। तो मेरे इमाम जब भी तो फरमाया तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अल्लाह अकबर। जब 70,000 मलाइका बराती आए, मेरे मुस्तफ़ा को दूल्हा बनाया गया और बुराक लाया गया, जिसकी रकाब जनाब जिब्रील ने पकड़ी और जिसकी लगाम जनाब मीकाईल ने पकड़ी। मेरे मुस्तफ़ा को बुराक पे सवार किया गया, मेरे मुस्तफ़ा को बुराक पे सवार किया गया। हुजूर आज दूल्हा बने हैं, हुजूर आज दूल्हा बने हैं। 70,000 बराती फरिश्ते हैं, जनाब जिब्रील भी है, मीकाईल भी है। अल्लाह ने आसमानों को सजाया है, सिदरतुल मुंतहा पे जनाब जिब्रील ने कुमकुमों को लगाया है। आज इतना हसीन मंजर है। आज अबू बकर होते तो कहते सुभान अल्लाह, आज उमर फारूक होते हुजूर को इस हाल में देखते तो कहते सुभान अल्लाह, आज उस्मान गनी होते तो देखते कहते सुभान अल्लाह, आज अली अल मुर्तज़ा होते देखते कहते सुभान अल्लाह, आज मेरे मुस्तफ़ा की वालदा होती तो देखकर क्या कहते सुभान अल्लाह, मेरे मुस्तफ़ा के वालदे गिरामी होते तो देखकर कहते सुभान अल्लाह, हुजूर के सहाबा गुलाम होते तो देखकर कहते सुभान अल्लाह। उस वक्त कोई नहीं था जो सुभान अल्लाह कहता। मेरे मुस्तफ़ा ने अपने हबीब को जब यूं देखा कि मेरा नबी दूल्हा बना हुआ है, 70,000 मलाइका बराती है, बुराक बिल्कुल चलने को तैयार है, जनाब जिब्रील ने रकाब पकड़ी है, जनाब मीकाईल ने लगाम पकड़ी है, कोई सुभान अल्लाह कहने वाला नहीं था। तो रब ने खुद फरमाया ए नबी तू हमारा बंदा है, तू हमारा नबी है, आज तुझे सोना दे के ते रब खुद फरमाता सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब ने खुद कह दिया सुभान अल्लाह, तू कितना प्यारा लग रहा है ए नबी, अब चली आइए, चले आइए, चले आइए। रब ने सुभान अल्लाह कह के जो है मेरे मुस्तफ़ा के इस वाक़े मेराज की इब्तिदा की है। इसलिए हमारे उलमाए कराम फरमाते लोगों सुनो, जब मेरे मुस्तफ़ा के वाक़े मेराज को बयान किया जाए तो हर लम्हा सुभान अल्लाह कहो। ये वाक़या ऐसा है जिसकी इब्तिदा में मेरे रब ने सुभान अल्लाह कहा है। क्या सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही, अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही। अब मेरे मुस्तफ़ा बुराक पे बैठे, बात ख़त्म करने लगा हूँ। यहाँ पर उलमाए कराम ने बड़ा अजीम नुक्ता बयान किया है। सरकार जब बुराक पे बैठने लगे ना, जनाब जिब्राइल ने रिकाब को थामी, सरकार तशरीफ़ फरमा हो, बुराक पे बैठे और ये बुराक भी कई सदियों से जन्नत में इंतज़ार कर रहा था। अल्लाहु अकबर। मेरे मुस्तफ़ा बैठने से पहले हुजूर जो है वो एक फिक्र में जो है मुबतला हो गए, किसी सोच में पड़ गए। जनाब जिब्रील कहते हैं सरकार बैठिए, बैठते क्यों नहीं है? जनाब मीकाईल कहते हुजूर बैठिए, बैठते क्यों नहीं हो? मेरे भाइयों आखिरी बात है, ये आपको दिल को छू जाने वाली मेरी बात है। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा क्या इरशाद फरमाते हैं, ए जिब्राइल मैं तो बुराक पे बैठ जाऊं, मैं तो लामकां की सैर करके आ जाऊं। जिब्रील बात ये है कि जब मैं बुराक पे बैठूंगा, मैं लामकां को जाऊंगा, मुझे अपनी उम्मत की याद आ रही है, मुझे अपनी उम्मत की याद आ रही। यारो ईमान से बताओ, कोई बंदा किसी आला ओहदे पे पहुंचे, किसी आला ओहदे पे पहुंचे, अल्लाह की कसम वो अपनों को भूल जाता है, वो अपनों को भूल जाता है। किसी को कोई ओहदा मिले, किसी को कोई मनसब मिले, जब जाके मिले तो कहते हैं आप कौन हो, फिर आपसे आप कौन हो जाते हो। मगर मैं कुर्बान जो अपने नबी की शान पर, मेरे मुस्तफ़ा को मेरे परवरदिगार इतना अजीम रुतबा दे रहा है, इतना मकाम दे रहा है। सरकार को तो उम्मत की फिक्र ही नहीं होनी चाहिए। जब रब ने बुलाया तो फिर बात खत्म हो गई। कहा परवरदिगार आऊंगा तो सही तेरी बारगाह में, पहले ये बता मेरी उम्मत का मामला कैसे होगा,
میری امت کا معاملہ کیسے ہوگا؟ اللہ اکبر. جناب جبریل رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں, میرے رب کا پیغام لاتے ہیں. جبریل جاؤ, میں نبی سے کہو ذرا آؤ تو صحیح, وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. قیامت کا جب دن لگے گا ہم آپ کی امت کا معاملہ آپ کے حوالے کر دیں گے, آپ کے حوالے کر دیں گے. پھر جس کو چاہنا جنت میں بھیج دینا. ابھی تو آؤ نا پیارے, ابھی تو آؤ. پھر کیا تھا, میرے مصطفیٰ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی, حضور براق پہ بیٹھے اور رب ذوالجلال کے اللہ مقام پہ تشریف لائے. تو جبھی تو میرے امام فرماتے ہیں, جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. ہاں, جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. میرے امام فرماتے خدا کے بندو, جو نبی اس وقت نہیں بھولا کیا قیامت کے دن بھول جائے گا؟ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. تو انشاءاللہ ایسے پیارے پیارے عظیم نکتے ہم انشاءاللہ پیر منگل کی رات جو بڑی رات ہے اس میں بھی بیان کریں گے. عشاء کے فوراً بعد محفل شروع ہو جائے گی بغیر کسی تاخیر کے, 1 سے 2 نعتیں ہوں گی اور پھر انشاءاللہ بیان ہوگا اور وقت کے اندر ختم ہو جائے گا. تو آپ نے بغیر کسی تاخیر کے, لوگ کہتے ہیں جناب شاید دیر سے شروع ہوگا, تو انشاءاللہ دیر سے شروع فوراً شروع ہو جائے گا. آپ حضرات نے تشریف لائیں تاکہ آپ جلدی جلد تشریف لائیں گے تو ہم سیر حاصل گفتگو کر سکیں گے اور آپ کے دلوں کو سبحان اللہ کی صداؤں سے معطر کر سکیں گے.